علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 7 اکتوبر بروز جمعرات 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الانعام آیت نمبر 106 سے لے کر 110 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میرے دونوں کانوں میں شدید درد ہو رہی ہے، زندگی بھر میں تیل پایا آرام آیا، آج تیل پایا درد شروع ہو گئی ہے، اور انی درد ہے نا دونوں پاسوں کہ مقابلہ ابھی سجا کان جیتے گا یا کھبا جیتے گا، اور میری بس ہوئی پئی ہے۔ دعا کرو کہ رب ذرا مینوں صحت نال بیان دی توفیق عطا فرمائے، بہت شدید درد ہو رہی ہے۔ کل بیان ہویا سی مشرکین دے بارے چ، انہاں دا بھی رد کیتا گیا اور شرک کا بھی رد کیا گیا۔ آج کی آیات میں بھی یہی ہے۔ آیت نمبر 106 میں بڑا عجیب مضمون ہے، توجہ رکھیے گا۔ اتبع ما اوحی الیک، اے میرے محبوب آپ وحی کریں، آپ اتباع کریں اس وحی کی جو آپ کی طرف کی گئی ہے، اور من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ بولیے آپ کے رب کی۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، آپ بتائیں کہ کیا حضور پیروی نہیں کر رہے تھے؟ بھائی بولے تو صحیح نا۔ تو کسی بات کا مفہوم مخالف لینا جائز ہے؟ اب اگر کوئی یہ کہے کہ دیکھو صاحب اگر حضور پیروی کر رہے ہوتے، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو اللہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ اتبع ما اوحی الیک من ربک، کہ آپ اتباع کریں اس وحی کی جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے آئی ہے۔ تو ہم ان سے کہیں گے کہ بھائی مفہوم مخالف کسی بات کا غلط مطلب لینا جائز ہے؟ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط، پڑھے نا کہ سارا کچھ پیچھے امام دے، اللہ اکبر۔ اہدنا الصراط، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کیا پہلے سیدھے راستے پر نہیں ہے؟ بھائی آپ مسجد میں آئے کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، باوضو ہے، کلمہ پڑھا ہوا ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اور سیدھا راستہ کیڑا ہے؟ جڑا مارکیٹ نو جائے وہ سیدھا راستہ ہے، جڑا مطلب ہے کہ اسمبلی ہال میں جائے وہ سیدھا راستہ ہے؟ یہی تو ہے سیدھا راستہ کہ آپ سب کچھ چھوڑ کے رب کی بارگاہ میں آئے کھڑے ہیں۔ تو پتہ چلا اس کا مطلب یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ جب مسلمان پڑھیں گے، نمازی پڑھیں گے، مطلب یہ ہوگا کہ یا اللہ زندگی ختم ہو جائے پر صراط مستقیم سے جدائی نہیں ہونی چاہیے، یعنی ہمیں اور پکے سے پکا فرما دے، اور ہمیں پکا سے۔ یہ بار کیڑا سلطان ہی آ گیا ہے، انہی محنت کرو یار۔ ترلا پاؤ یار، محنت کرو، انہوں کیا بھی جان دے سے کی ہویا کی ہے سیٹ سلیم صاحب کی یار، انہی محنت کرو۔ انہوں کہا تو درس سن لا، تینوں کیڑا دورہ پہ گیا بھائی؟ اینج سلام پھیر کے گیا، میں کیا پتہ نہیں وضو ٹوٹ گیا سن۔ میرے معزز سامعین اب آپ توجہ کریں، میں بہت قیمتی دلیل دے رہا تھا کہ بھائی یہاں اہدنا الصراط المستقیم کا کیا مطلب ہے کہ اے اللہ مرتے دم تک ہماری صراط مستقیم سے جدائی نہ ہو۔ بولو ہماری صراط مستقیم سے جدائی، ہم قائم رہیں۔ اب اگر آپ اس کا یہ مطلب لے لیں کہ بھائی ہم تو سیدھے راستے پر تھے ہی نہیں اس لیے کہہ رہے ہیں، تو یہ مفہوم مخالف لینا جائز ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ گھروں میں لڑائی کب پڑتی ہے، برادریوں میں لڑائی کب پڑتی ہے، دوستوں میں لڑائی کب پڑتی ہے؟ جب ایک دوست بات کرتا ہے اور دوسرا اس کا مطلب غلط لے لیتا ہے۔ بولو دوسرا اس کا مطلب ہے، اور وہ بیچارہ کرنے والا پیڑتا رہتا ہے کہ بھائی میرا یہ مطلب ہے، وہ کہتا نہیں 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 تیرا یہ مطلب ہے۔ تو اس آیت کے پہلے حصے سے پتہ چل گیا
کہ کسی بھی بات کا الٹا مخالف مفہوم لینا جائز ہے۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ آخر رب تو حضور پاک سے ہی فرما رہے ہیں نا کہ اتبع ما اوحی الیک من ربک، کہ اے میرے محبوب آپ اپنے رب کی طرف سے جو وحی آئی ہے اسی کا اتباع کریں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرات اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضور کے ذریعے سے امت کو خطاب فرمایا جا رہا ہے۔ کیوں کہ یہ خطاب ہے مکہ میں، بولیے یہ خطاب ہے مکہ میں، اور یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب مدینہ میں شروع ہوا ہے، کیونکہ حضور کی جو امت بنی ہے نا وہ ہجرت کے بعد بنی ہے۔ بولیے ہجرت کے پہلے امت نہیں تھی، مسلمان تھے، جماعت تھی، گروہ تھا۔ امت وسطا کا لقب یہ اللہ نے ہجرت کے بعد عطا فرمایا ہے، جب قبلہ کعبہ کو بنایا گیا ہے۔ اس لیے یہاں حضور کے ذریعے سے اکثر ایسے خطاب امت کو کیے جا رہے ہیں کہ اے میرے نبی کی امت، ان مشرکوں کی طرف غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس وحی کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے محبوب پر نازل ہوئی ہے۔ اور اس وحی میں سب سے بڑا کام کیا ہے؟ لا الہ الا ہو۔ بولے بھائی لا الہ الا ہو۔ اس لیے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے ہر شعر کے اینڈ پر آپ کو ہو نصیب ہوگا۔ لا معبود الا ہو، لا مسجود الا ہو، یقیدانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو، یقیدانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو، لا موجود فی الکونین ولا مقصود الا ہو۔ یہ بھی کلام باہو ہے، بولو یہ بھی کلام ہے۔ صرف پنجابی والا نہیں ہونا، ہر زبان میں کلام فرمایا ہے۔ سانو چونکہ صرف پنجابی ہوندی ہے نا، تو اس وحی میں سب سے بڑی بات لا الہ الا ہو کہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا۔ بولیے ذرا اللہ کے وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، ان مشرکوں سے منہ پھیر لے، ان مشرکوں سے منہ۔ اب یہ کب کی بات ہے؟ توجہ سمجھنا۔ ابو طالب کی جب آخری طبیعت خراب ہوئی تو مشرکین مکہ نے سوچا کہ اگر ہم نے ابو طالب کی وفات کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ ابو طالب کی زندگی میں تو ان کو جرأت نہیں ہوئی اور وفات کے بعد جا کے حملہ کر دیا، لہذا ابو طالب سے ابھی بات کرتے ہیں۔ اور ابو طالب کو حضور پاک سے بڑی محبت تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے تھے پر حضور کا دفاع تو بہرحال کرتے رہے۔ اب سارے سردار جمع ہو کے آئے اور انہوں نے کہا کہ اے ابو طالب، ہر گھر میں تیرے بھتیجے کی وجہ سے لڑائی پڑ گئی ہے، کچھ تو کرو، ان سے بات کرو کہ یہ ہمارے معبودوں کو گالی دینا چھوڑ دے۔ اور وہ گالی کس کو کہتے تھے؟ لا الہ الا اللہ کو۔ بولیے لا الہ، کہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، وہ کہتے تھے کوئی ہے ہی نہیں، یہی تو گالی ہے ہمارے خداؤں کو۔ اس کو کہو بھی تیرا بھی چلے گا، میرا بھی چلے گا، اپنا بھی چلاؤ اور ہمارا بھی۔ اب یہ سارے چونکہ جمع تھے تو حضرت ابو طالب نے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا لیا اور کہا بھتیجے یہ تیری ساری برادری جمع ہو کے آئی ہے اور ان کا مطالبہ ہے کہ مذہبی اتحاد پیدا کرو۔ بولو آج کل حکومت بھی یہ کر رہی ہے نہیں کر رہی؟ بولو ٹک ٹاکر قسم دے مولوی، ٹک ٹاکر قسم دے مولوی اور اداکار قسم دے مولوی، گلوکار قسم دے مولوی، ان کو حکومت بلاتی ہے، چائے شائے پلاتی ہے، آنے جانے کے خرچے دیتی ہے بائی ایئر کے، ہوٹلوں میں کھانے شانے رہائشیں، اور وہ یہ کام دھڑلے سے کر رہے ہیں۔ نہ ان ظالموں کو اپنی قبر کی فکر ہے، نہ امت مسلمہ کے عقیدہ کا خیال ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ جناب آپ ایسا کریں کہ یہ آپ کی برادری کہتی ہے کہ مذہبی اتحاد ہو جائے۔ بولو مذہبی، اور وہ مذہبی اتحاد کیا ہے کہ آپ جو کچھ لینا ہے لے لیں، سرداری لے لیں، یہ کلمے کی دعوت چھوڑ دیں۔ اب سنیے ہمارے نبی نے کیا فرمایا۔ آپ نے فرمایا چچا
سبحان اللہ، کیا بات ہے خدا کی قسم۔ یہ کون سا چچا ہے جو ساری عمر دفاع کرتا ہے؟ مبلغ اور خطیب کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ جس نے ہمارا ساتھ دینا ہے دے، پر جو قرآن حدیث کے مخالف بن کے آئے ہم پہ کروڑوں بھی خرچ کرے، ہم اس کو جوتی کی نوک پہ نہیں لکھتے، ہم بات رب کے قرآن کی کریں گے اور سرکار کی میٹھی زبان کی کریں گے۔ ساتھ دینا تو دو، بے شک لاکھوں خرچ کر لو، آپ کی مہربانی، آپ کو رب اجر دے گا، پر آپ ہمارے موقف کے آگے آئیں، آپ کہیں جی ہم نے آپ کو اتنا کھلایا ہے، اتنے تحفے دیے، اتنی آپ پر مہربانیاں کی ہیں، آپ کو اتنا جناب خرچ کیا ہے، آپ یہ مسئلہ چھوڑ دو، تو خطیب اسے کہتے ہیں والجبال اوتادا، جو پہاڑ کی طرح گڑ جائے اور کہتا ہے کہ فقد ایمان تقاض، کہ جو ہوتا ہے ہو جائے، نہ میں قرآن سے پیچھے ہٹوں گا نہ اپنے محمد کی شان سے پیچھے ہٹوں گا۔ ہمیں تو خراب کیا ٹکے ٹکے پہ بکنے والے مولویوں نے، ہمیں تو ان مولویوں نے خراب کیا ہے جو بے دین چودھری کے قدموں میں بیٹھا کہتا ہے چودھری صاحب تیری زیارت کرنے آیا ہوں۔ میں کیا امام کعبہ جنہیں تو زیارت کرنا ہے؟ بے شرما، یہ تو اس کو کہنا چاہیے تھا کہ میں تیری زیارت کرنے آیا ہوں۔ آج کل پیر مریدوں کی تلاش میں ہے، بولو نا، تو پورا پیری کا نظام تباہ کر دیا ان ظالموں نے جو خود مریدوں کی تلاش میں ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مرید پیر کی تلاش میں ہوتے، بولو مرید پوری پیر کی جا کے دیکھو نا، ہمارے آستانہ عالیہ شرک پور شریف پر جب اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری، سارے پڑھو رحمت اللہ علیہ، خدا کی قسم میں نے وہاں سجادوں سے پوچھا، میری بات ہوئی گھنٹہ 4 گھنٹے میاں جمیل احمد شرک پوری صاحب سے، انہوں نے فرمایا کہ ہمارے بزرگوں کے پاس سادات چل کے آتے تھے اور مہینہ ہفتہ 15 دن بیٹھے رہتے تھے، حضرت بیعت کر لو، اور حضرت فرماتے تھے بھائی کوئی میرے نالوں چنگا لب لو، میرے نالوں اب بیلیا، سبحان اللہ، اب بیلیا کوئی اور لب لے۔ وہ تھے اصل پیر جنہوں نے جس کے بھی نگاہ ڈالی ہے اس کا سینہ مدینہ بنا دیا ہے۔ اچھی بولا نا یار، یہ کان میرے درد نہیں ہے، تھوڑا مسئلہ ہے، اچھی بولو سبحان اللہ۔ او بیلیا کوئی اور لب لے جڑا میرے نالوں قابل ہوئے گا۔ انہوں نے کبھی مریدوں کو تلاش ہے؟ آج کیوں چل کے دنیا ان کے در پہ جاتی ہے؟ کیوں چل کے جاتی ہے؟ کہ وہ مریدوں کے متلاشی نہیں تھے، انہوں نے صرف عشق رسالت کا چراغ روشن کیا ہے، بولو عشق رسالت کا، اور اللہ نے ان کو وہ نظر دی جو دلوں کے اندر اترتی تھی۔ نہیں آخنا سبحان اللہ، میں موضوع ہی بدل لینا، چلو جی۔ وہ آئے اور کہنے لگے بھتیجے یہ تیری قوم آئی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ مذہبی اتحاد کر لو۔ ہائے ہائے ہائے، یہ سبق دیا ہمیں حضور نے خطابت کا، روٹی نہ ملے تو خطیب ناراض، پانی نہ ملے تو خطیب ناراض، نعرہ نہ لگے تو خطیب ناراض۔ یہاں اشتہاروں پر خطیبوں کو لڑتے دیکھا ہے، اور میں قرآن تے ہاتھے، ہاں جی چھوٹا نام لکھا ہے کیوں نہیں؟ قرآن تے ہاتھے آج جدوں دا سنی ہویا کدے دل چ آیا ہی نہیں نام وڈا آیا کہ چھوٹا آیا ہے، جتھے نہیں آیا انہوں نے بلایا، اسی پیغام قرآن لے کے پہنچ گئے ہیں، یہ قرآن تے بہ کے تانوں گواہی دے رہے ہیں، کہو الحمدللہ۔ میرا خیال ہے میرے کن والا درد تانوں پہ گیا ہے، اگو کہہ رہے ہیں آپ نے فرمایا سنو، کہو ذرا سبحان اللہ۔ دیکھو پنجابی چ گل کہنا دوستو، یہو جہ خطیب ہر مسئلے کے چ لبن گے، نخریلے، بڑکیلے، بد اخلاق، روٹیاں والے، پیسے منگن والے، مگر انج دا خطیب مینوں پوری کائنات اج نظر نہیں آ رہا، جنہوں بلایا بھی کسے کوئی نہیں، اگو تہاڈی مرضی ہے، جملہ بڑا کمال دا ہے، جنہوں بلایا بھی کسے نہیں، استقبال بھی کسے نے نہیں کیتا، اشتہار بھی کسے نہیں لائے، اج مینوں پوری دنیا انج دا خطیب نظر ہی نہیں آ رہا جڑا مکہ تو پیدل 90 میل دا سفر کر کے طائف دی وادی چ آئے، پتھر بھی کھائی جاوے، لوکاں نوں قرآن بھی سنائی جاوے۔ آج مجھے پوری کائنات میں ایسا خطیب نظر نہیں آ رہا
جو لہو بہائی جائے اور جنت کے راستے پہ چلائی جائے. باقی خطیب تو سارے ہیں. ابو طالب نے کہا کہ آپ کو ان سے اتحاد پیدا کرے، یہ تو بہت مسئلہ خراب ہو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا چچا سن لے، تو بھی اور تیرے یہ برادری اور میری برادری بھی، اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ دائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دے، بائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دے، پھر بھی میں اپنی دعوت دین سے باز نہیں آؤں گا. ایک روایت میں یہ ہے. دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضور پاک پر یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچا ان سے کہو ٹھیک ہے میں اتحاد کرتا ہوں، ان سے کہو کہ ایک جملہ کہہ دے، پوری دنیا پہ ان کی سرداری قائم ہو جائے گی. ایک جملہ کہہ دے. کتنا بھائی تھوڑا اونچا بول. ایک جملہ. ابو جہل کہنے لگا بھتیجے یہ کون سی بات ہے، اگر ایسی کوئی بات ہے تو 10 جملے کہنے کو تیار ہے. آپ نے فرمایا کہو لا الہ الا اللہ. وہ کہا یہی تو بات ہے لڑائی والی، یہی تو بات ہے. اور ابو طالب نے بھی کہا بھتیجے اسی سے تو یہ بگڑے ہوئے ہیں اور آپ پھر وہی دعوت دے رہے ہیں. فرمایا چچا پھر جو کچھ ہو جائے میں اس دعوت سے باز نہیں آ سکتا. بولیے اس دعوت سے باز ہے. لہذا اللہ نے فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. جب آپ نے بات پہنچا دی ہے تو اب ان سے منہ پھیر لیں، مانے تو ان کی مرضی، نہ مانے تو آپ بھی یہی کہتے ہیں نا مولوی صاحب جڑا منے منے نہ منے اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تہاڈا کام ہے پیغام پہنچا دینا. ٹھیک ہے آؤ جی اب اگلی بات سمجھے کمال کا مضمون ہے.